اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود سبھی سامعین، ناظرین اور سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ جو قافلہ بنتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہی اصل چہرہ ہے کراچی کا بھی، صوبے کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اس شہر کراچی کا اصل چہرہ کلاشنکوف یا دہشت گردی نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اصل چہرہ یہ اس لیے ہے کہ کراچی کا وجود، چہرہ، وہ قلم ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قلم ہی پورے پاکستان میں طاقت کا توازن پیدا کرے گا، کیونکہ جب سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے برابری کی بنیاد پر، اور برابری ان حقوق کے ساتھ جو آپ کا حق ہے۔ میرا کام آپ لوگوں کو شعور دینا ہے۔ جب شعور سمجھ میں آ جائے گا تو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو حقوق ہیں وہ آپ خود حاصل کر لیں۔ 75 سالوں سے ایک ہی چیز ہے جو آپ لوگوں کو نہیں ملی، وہ ہے آپ کے حقوق۔ کیا مل چکے ہیں حقوق؟ ہاں، اگر ملے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ مجھے دانیال نوگوری بھائی کہہ رہے تھے کہ پچھلے 4 سال سے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آپ خواہ خواہ کہے جا رہے ہیں میں نے کھولے ہیں، یہاں یونیورسٹی بھی بنی ہوئی تھی، سب پڑھ رہے تھے، آپ خواہ خواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ تو ان کے مطابق تو آپ بار بار یہاں آئے ہیں، تو جو بہت ساری دفعہ اس گورنر ہاؤس میں آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ کتنی بار پہلے آئے۔ بس ایک آدمی جو پہلی بار آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ دیکھ لیا دانیل بھائی، یہ 75 سالوں میں اور یا جب سے ہوش سنبھالا ہے تو اس گورنر ہاؤس میں پہلی بار ہی آئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں خواہ خواہ ان کو آئی ٹی کورسز کرا رہے ہیں، تو ضرورت ہی نہیں ہے، سب کے پاس روزگار ہے، سب خوشحال ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بجلی اتنی آ رہی ہے کہ سب گھر کے اے سی پنکھے کھول کر آئے ہیں کیونکہ بل نہیں آتا آپ لوگوں کے پاس۔ تو یہ بھی سچ ہے؟ بجلی بھی نہیں آ رہی اور بل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ دوسرا دانیال بھائی کہہ رہے تھے کہ گیس تو اتنی آ رہی ہے کہ یہ سب سلنڈر بھر بھر کے بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی نہیں آ رہی۔ ذرا زور سے بتائیں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کہہ رہے تھے پانی تو اتنا آ رہا ہے کہ سب نل کھلے چھوڑا ہے، وہ بھی نہیں۔ یعنی کہ بنیادی چیز ہی نہیں ہے، نہ پانی، نہ گیس، نہ بجلی۔ اور روزگار کے مواقع تو یہ کہہ رہے ہیں سب کو 2-2 5-5 لاکھ کی نوکریاں آفر ہو رہی ہیں، یہ لینا نہیں چاہ رہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ میں نے ایک چیز ان کو بتائی ہے کہ وہ سب کو مل رہی ہے، اور اگر واقعی مل رہی ہے تو سب نے اپنے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے۔ ان کی تو تینوں باتوں میں سے کوئی ایک نہیں مل رہا، اور جو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو سب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ کئی سالوں سے ان سب کو
धोखा मिल रहा है? देखा? जफर अब्बास भाई आ गए, आ जाए यार, इधर ही आ जाए। देखें, अल्लाह ताला ने हमें धोखा तो दिया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी दे दिया जिसका नाम जफर अब्बास जेबीसी। ये है भाई 2 लाख 5 लाख जफर भाई जैसे लोग दिन रात कोशा हैं कि आपकी जिंदगियों में खुशियां लाई जा सके, लेकिन कमबख्त की खुशी आए कैसे? क्योंकि उसके बीच में तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, किला नुमा दीवारें, जहां आपका दाखला ममनू था और आज भी बहुत सारी जगहों पर है। बहैसियत गवर्नर सिंध सभी जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे के माली इख्तियारात और एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर के पास है। लेकिन जो चीज मेरे इख्तियार में थी, मिसाल के तौर पे ये सब्जाजार लॉन्ज जिसमें आप सब बैठे हैं, वहां मैंने आपको बिठा के इसे गुले गुलजार बना दिया, ये आपके हवाले कर दिया। गवर्नर हाउस के मेन गेट पर जहां मोटरसाइकिल, बसेस, रक्शे रुक नहीं सकते थे, गुजरने में भी बहुत मुश्किल थी, आज सभी ने देखा है कि इस गवर्नर हाउस के चारों अतराफ मोटरसाइकिलें, रक्शे, बसें, और अब तो कोई कुल्फी बेच रहा है, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, कोई नींबू पानी बेच रहा है और अपना कारोबार भी चला रहा है, लेकिन उसे कोई हटाने या उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहां जो गवर्नर बैठा है वो कहता है यही तो मेरे अपने हैं। तो जो कुछ इख्तियार में है उसे देते जा रहे हैं। और शुरू कहां से किया कि जब 12 रब्बी अव्वल वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया, उसी दिन मैंने अहद किया कि ये दरवाजे, ये मनसब, सब कुछ अल्लाह की इस मखलूक के लिए है, इस अवाम के लिए है। हमने रमजान शरीफ में गवर्नर हाउस के दरवाजे आम अवाम के लिए खोले और 3.5 लाख से जायद लोगों ने इफ्तार और डिनर किया इसी गवर्नर हाउस में। और उस 3.5 लाख लोगों ने हजारों की तादाद में एप्लीकेशन दी और उन दरखास्तों में 2-3 चीजें बड़ी नुमाया थी। वो ये थी कि हमारे बच्चों को 16 साल लगाकर हमने तालीम दिलाई और उस 16 साल के बाद भी आज जब वो अपने रोजगार के लिए निकल रहे हैं तो इस शहर में 25,000 से 35,000 और 20,000 से 15,000 जितना शायद बिजली का बिल आ जाता है, इससे ज्यादा नौकरी नहीं मिल पा रही है, बल्कि कहीं तो ये भी नहीं मिल रही। तो अल्लाह ताला ने मदद की। हमारे जफर अब्बास भाई
نے ہمت دلائی، سیلانی والے بشیر فاروقی صاحب نے ہمت دلائی، اور ہم سب اس گورنر ہاؤس کی پورے ٹیم نے، ایک ایک ہمارے یہاں کے اسٹاف نے، ممبر نے، سب نے کہا کہ ہم اس انیشیٹو میں ساتھ ہیں. اور دانیال ناگوری بھائی، سر ضیاء نے ایک پروگرام بنایا، ہم نے ویب سائٹ لانچ کی، اور چند ہی دنوں میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کرائی، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں بھی اپلیکیشن دی. تو میں نے کہا کہ ان سبھی کو سب سے پہلے تو گورنر ہاؤس بھی دکھانا ہے. تو لوگوں نے، جو باہر کچھ دوست تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، 5-5.5 لاکھ لوگ کیسے بلائیں گے گورنر ہاؤس، گارڈن خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے، یہ کیسے ناممکن ہے. میں نے کہا یہ ممکن ہوگا، اور سب کو موبائل بھی الاؤ ہوگا، اپنے ساتھ تصویریں کھینچنے کے لیے لے کر آئیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بات رکھ لی، زبان رکھ لی، اور آج 5 لاکھ سے اوپر لوگ اسی گورنر ہاؤس میں پچھلے مہینے سے آ رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں. اور اسی گورنر ہاؤس میں ایئر کنڈیشن مارکیاں لگ گئی ہیں، جس میں پورا سال آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، بلاک چین اور میٹاورس جیسے وہ کورسز جو $3,000 میں ہوتے ہیں، اس گورنر ہاؤس میں پورا سال مفت ہوں گے، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو وہ کورسز کروا دیں اور پھر آپ کو پریشانیاں ہوں، تو تمام کے تمام سافٹ ویئر ہاؤسز کے آنرز کو بلایا، تمام کونسل جنرلز کو بلایا، یو اے ای، جرمن، جاپان، اور ان سب سے مشاورت کی کہ جب یہ بچے یہاں سے کورسز کمپلیٹ کریں گے تو ان کے لیے بہترین مواقع، تاکہ یہ 15 سے 20 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ کما سکے، اس پر بھی تمام کام جاری اور ساری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف سکھا کے پھر چھوڑ دیا جائے. اب یہ ساری انیشیٹوز جو ہم لیتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی اپلیکیشنز میں لکھا تھا کہ روزگار کے ساتھ ساتھ گھر میں فاقے بھی ہو رہے. یہاں ظفر عباس بھائی کھڑے ہیں اور گواہ کھڑے ہیں، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ ایک باپ نے بھوک کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اور آغا خان میں ایڈمٹ ہے، ایک بچی ان کی ایکسپائر بھی ہو گئی. ایسے ہی تھا، صرف بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانے کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یونٹی فوڈ نے مجھے پاکستان میں طاقتور پاکستان کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا، اور 1 لاکھ راشن کے پیکٹ، جو 27 kg اور ایک 15 kg کا، جس میں 5 لوگوں کے لیے پورے مہینے کا راشن تھا، آج الحمدللہ اس گورنر ہاؤس سے روزانہ 10,000 لوگوں کو یہ راشن کے پیکٹ بالکل مفت دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کئی ایپلیکیشنز میں تھا کہ گھر میں بیماری ہے، دکھی ہے، علاج کے پیسے نہیں، اس کے لیے ایک عام شخص جس کی تنخواہ 35,000 ہے یا 50,000 ہے یا اس سے کم ہے،
5 لاکھ تک کا ہیلتھ انشورنس آغا خان جیسے ہاسپٹل میں علاج کے لیے بالکل مفت ہم نے اس کا کام کروایا. الحمدللہ 1 لاکھ لوگوں میں یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ بٹنا شروع ہوں گے. اسی طرح سے جیسے آج آپ یہاں سب موجود ہیں سبھی کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بر وقت علاج کرا سکیں. اس کے بعد جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے جو شاید جے ڈی سی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا, جو شاید سیلانی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا, اور ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد پھر میں نے وہ فیصلہ کیا. ایک 65 سالہ شخص ہمارے مین گیٹ پر پیلو بھوگ پر آ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ میں 10 سال پہلے ریٹائر ہوا, میں نے اپنے پیسوں سے ایک پلاٹ خرید لیا یہاں سوسائٹی میں جس پہ اب قبضہ ہو چکا ہے. میں کوٹوں کے چکر لگا لگا کے پریشان ہوں. بیٹا نہیں ہے کوئی میرا, 3 بیٹیاں ہیں, 2 کی شادی ہو گئی, میری مدد کریں. میں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو راشن کا پیکٹ دیں. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے. ان کے ساتھ ایک نوجوان موجود تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ہے مجھے راشن نہیں چاہیے, میں کھاتا پیتا ہوں, خوددار ہوں. تو میں نے بھی معذرت کی. اس کے بعد انہوں نے اپنے اس نوجوان کو کہا کہ جاؤ گاڑی لے آؤ. جب وہ آگے چلا گیا تو مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, یہ میرا داماد تھا, میں اس کے سامنے راشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا, آپ میرا نمبر لکھوا دیں یا لے لیں, میں کل خاموشی سے آ کے راشن لے جاؤں. آج اس شہر میں مڈل کلاس کی سفید پوش لوگوں کی یہ حالت ہم ہی لوگوں نے کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ محتاجگی اس حد تک نہ ہو, ہم نے مڈل کلاس لوگوں کے لیے اسی شہر میں تندوروں کا انتظام کر رہے ہیں, اور اگلے ہفتے سے اس کی اوپننگ سے سٹارٹ ہے, جہاں روٹی صرف اب 2 روپے میں ملا کرے. میں نے تو عہد کیا ہے, آئے میرے ساتھ مل کر عہد کریں کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے. اب ہم نے منہ چھپا کے نہیں جینا, سر جھکا کے نہیں جینا. تو کہا کسی نے خوب کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے ہم, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے ہم. تو اب ہم نے نظریں ملا کے ستم گروں کی زندگی کی شروعات کرنی ہے, خاموشی توڑنی ہے, اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے. محنت ضروری ہے, اور ہم سب کرتے رہیں گے. اور اگر ستم گروں کی نظر سے نظر ملانے میں کوئی مسائل آئے تو پھر ٹھیک کہا کسی نے, پھر اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. ایسے نہیں کہ ستم گری میں ظلم اور کفر کے نظام میں بس بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے چلے جا رہے. رک جائے, سوچیں کہ یہ سب آپ ہی کا تو ہے, یہ میں نے احسان نہیں کیا یہاں آپ کو بٹھا کے, یہ آپ ہی کی جگہ ہے, اسے آپ ہی کے لیے آزاد کرایا گیا تھا 14 اگست والے دن, تاکہ یہاں آ کر آپ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکیں. اس لیے نہیں آزاد ہوا تھا کہ ہم محتاج ہو جائیں, بے روزگار ہو جائیں. سوری,
نوکریوں سے اور بنیادی حقوق سے. اسی شہر میں ہے نا سمندر, ساحل دیکھا ہے, اسی شہر کراچی میں سمندر ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر پینے کا پانی کیوں نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ پاکستان میں معیشت کا شہر ہے کراچی, تو یہاں بجلی پانی کیوں نہیں ہے, گیس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ معیشت کا شہر ہے تو یہاں بے شمار نوکریاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے. اور اسی لیے یہ کورسز کرائے جا رہے ہیں کہ اب نوکریوں کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اب کسی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا. ہم سب ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے. اس پر کسی شاعر نے خوب کہا, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. تو شاعر نے کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب بتائیں گے ہم نے اپنے مقصد حاصل کرنے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اگر عزم سے, یقین سے سب کر لیں گے تو وہ دن دور نہیں جب منزل ہمارے پاس ہو انشاءاللہ تعالی. 14 اگست پرسوں ہے. میری ایک خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش بن جائے یہ کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, انہوں نے 90,000 لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ان کا ترانہ پڑھا اور ان کا نام اب گینس بک میں جا رہا ہے. ظفر عباس بھائی نے اور ہمارے دانیال بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ 14 اگست والے دن ہم سب 90,000 کے بجائے 5 لاکھ لوگ اگر ایک ساتھ ترانہ پڑھیں اور شارع فیصل سے ایک قافلے کی صورت میں نکلیں اور مزار قائد پہ جا کے وہاں اسی طرح کا ایک اسٹیج ہوگا, ملی نغمے ہوں گے. ہم نے 2 لاکھ پرچم کا انتظام کیا ہے اس گورنر ہاؤس سے, جو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ لوگوں میں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ سب شریک ہوں اور ہم کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. جو مسئلے ہیں ہم دیکھ لیں گے, لیکن ہم اس پڑوسی ملک بھارت کا نام گینس بک میں نہیں آنے دیں گے. میری خواہش ہے کہ وہاں بھی پاکستان کا نام اور پاکستان کا پرچم لہرائے. اس ایک سال میں جو لوگ پاس ہوں گے وہ تو اسی گورنر ہاؤس میں پڑھیں گے, اور ان کے لیے دانیال بھائی کوشاں ہیں, ظفر بھائی بھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کس کے لیے پریشان ہوں؟ میں ان لوگوں کے لیے پریشان ہوں جو اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے. لیکن میرا ایک وعدہ ہے کہ میں انہیں بھی نہیں بھولوں گا, اور 14 اگست والے ہی دن ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری کا اعلان کریں گے. یہ جو جوش ہے, یہ جو شعلہ ہے, اسے اب دبنے نہیں دینا. جب آ ہی گئے ہیں گورنر ہاؤس تو اب آتے رہنا ہے, اور اس طرح سے آنا ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر آتے ہیں. جب تک میں اس منصب پر بیٹھا ہوں, میرا وعدہ ہے کہ اس گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں, اور اسی طرح سے ہم آگے بھی ہر پروگرام میں, ہر چیز میں اپنی ان بہنوں کو, یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کا یہ بھائی آپ کو نہیں بھولے گا, آپ کے سانہ بشانہ کھڑا رہے گا. ہم نے بیل آف ہوپ لگائی ہے. کسی بھی شخص کو, میری بہن, میرا بھائی, آج کے بعد ڈر اپنے دل سے نکال دینا. ڈر صرف اللہ کا رکھنا. اس شہر میں کوئی آپ کو چھوئے بھی, پریشان کرے,
تنگ کرے رات 12 سے لے کے صبح 8 سے، اور اس کے بعد پورا دن آپ کا اپنا بھائی یہ گورنر یہاں کھڑا ہے، کسی کے ساتھ نہ ظلم ہونے دے گا نہ زیادتی ہونے دے گا۔ اس آخری شعر کے ساتھ میں پھر ظفر بھائی سے کہوں گا کہ وہ بھی بات کریں، اور اس شعر کو غور سے سننا ہے کہ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے، ہے وقت یہی یاروں، ہے وقت یہی یاروں، جو ہونا ہے زور سے بولے ہو جائے۔